نبوت کی زندگی. اب اگر نبی کی زندگی چاہتے ہو جب بھی محمد رسول اللہ پڑھو علی الولیلہ پڑھنا پڑے گا. خبردار خبردار علی الولیلہ پڑھنا پڑے گا. اگر علی الولیلہ فوراً نہ پڑھا اگر علی الولیلہ فوراً نہ پڑھا تو بن جاؤ گے نبوت کے قاتل. اب کوئی بھی نہ پڑھے تو وہ بن جائے گا نبوت قاتل. اب قاتل بن کر کچھ بھی کرتا پھرے تو پھر حج پر طواف نہیں ہوں گے, قسمت کے پھیرے ہوں گے. رمضان کے روزے نہیں ہوں گے, بھوک ہڑتال ہوگی. ایک اور بات سنا, ایک اور آل محمد کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے. طالب علم نئی بات سنا دوں ماشاءاللہ, عقیدے کے مطابق, حق کے مطابق, دلیل کے مطابق. اچھا, امام شافعی اپنا ہے نہیں, بات بڑی پتہ کی کر گیا. شاہ صاحب اس سے کس نے کہا آل محمد کی محبت فرض ہے؟ لیکن نہیں, آل محمد کی محبت فرض نہیں تو کیا ہے؟ آل محمد کی محبت ہے آج. آل محمد کی محبت کیا ہے آج؟ دلیل دیا, دلیل کیا دیا کہ ہر فرض کا ہوتا ہے نعم البدن. ہر فرض کا ہوتا ہے نعم البدن. نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکوٰۃ فرض. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, نماز کا ثواب ملے گا, روزے کا ثواب نہیں ملے گا. بڑی مہربانی. نماز کا ثواب ملے گا, روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا, روزہ رکھے اور حج پر نہ جائے, حج کا ثواب ملے گا, روزے کا ثواب ملے گا, حج کا ثواب نہیں ملے گا. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ دے اور نماز نہ پڑھے, زکوٰۃ کا ثواب ملے گا, نماز کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی ہر فرض کا ہے نعم البدن, لیکن آل محمد کی محبت کا نعم البدن کچھ نہیں. جب یہ تو سب عبادتیں اچھی, جب یہ نہیں عبادتیں بیکار, تو کیا ہے سارے نبی محمد کے پسینے کے قطرے. عنوان سے بدعنوانی نہیں کروں گا, بڑی محنت کر کے آتا ہوں, اس لیے آپ سے مکمل توجہ چاہتا ہوں. یہ ہم وہ نہیں جو ریگولر گھنٹہ ٹی وی والے خطیب نہیں ہیں. فضول دنیا کی باتیں نہیں سناتے آپ لوگوں کو تاکہ کچھ لے کر جائے, اس بارگاہ میں کچھ لے کر جائے. کیا کہا میں نے انبیاء کو خلق کیا محمد کے پسینے سے,
اگر آپ نہیں تھکے تو میں آگے چلوں. پھر کہا خلق انہار الجنہ، خلق انہار الجنہ من لعاب رسول اللہ، کہ میں نے جنت میں جتنی بھی نہریں جاری کی نا، وہ کہتا شہد کی نہر، وہ کہتا دودھ کی نہر، وہ کہتا کوثر کی نہر، خدا کہتا ہے محمد میں نے تیرا تھوڑا سا لعاب لیا، پھر محنت کرنی پڑے گی. کہ میں نے محمد آپ کا لعاب لیا، جنت کی نہر جاری کرتا ہے، تھوڑے سے لعاب سے ساری جنتوں کی نہریں جاری کرتا ہے. وہ نہیں کہتا شہد کی نہریں لیکن محمد کے لعاب سے جاری ہوئی، وہ نہیں کہتا دودھ کی نہریں محمد کے لعاب سے جاری ہوئی، وہ میں کوثر ہے، سلسبیل ہے، خدا کہتا آپ کا لعاب لیا اور میں نے سب کچھ جاری کر دیا. میں کچھ اور توقع کر رہا تھا آپ سے، لیکن اب مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی. جملہ سناتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا قرآن کی تاثیر کا نام ہے لعاب محمد. قرآن کی تاثیر کا نام ہے لعاب محمد. آگے بڑھی، اسم اعظم کی تاثیر کا نام ہے لعاب محمد. اور جملہ سناتا ہوں، جب یہی لعاب لسان اللہ کے سینے میں کھل جائے، جواب سے بولیے، یہی لعاب لسان اللہ کے سینے میں کھل جائے تو سلونی کا پیدا ہو جائے. یہی لعاب جب لسان اللہ کے سینے میں کھل جائے تو سلونی کا پیکر بن جائے، سلونی کا پیکر بن جائے. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو تاکہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں. جملے سنانے کا دل کر رہا ہے میرا، نوجوان بچے بھی ساتھ چلے. رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری ایک دفعہ مسجد میں گئے، رسول اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، مولا علی کے ساتھ بیٹھے تھے. ساتھ جا کر کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں. ہر مرید، ہر ماننے والا چاہتا ہے کہ میں اپنے مرشد کی، اپنے آقا کی، اپنے سردار کی دعوت کروں. انہوں نے کہا سرکار میں چاہتا ہوں میں آپ کو دعوت دوں، آپ میرے گھر کھانے پر تشریف لائیں. سرکار نے علی کی طرف دیکھا، علی مسکرائے، کہا ہم کل آ جائیں گے. آ جائے گا. بڑا خوش حضرت جابر بن عبداللہ بڑے خوش ہوئے. کہا رہے زوجہ کو کہا کائنات کے رسول نے میری دعوت قبول کر لی. اس کی کل کائنات جو گھر میں تھی نا وہ صرف ایک بکری تھی. اس نے کائنات کے نبی کو دعوت دی اور اس کے گھر میں کل کائنات ایک بکری تھی. توجہ چاہتا ہوں، اس نے اس کو ذبح کیا، اس کا جو اس نے سالن بنایا، جو کچھ تھا، جو کر سکتا تھا خدمت، اس نے وہ سب کچھ بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ، بڑی معلوم ہوا ان ہستیوں کی نیاز کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، نیت چاہیے. یہ دلوں کے سودے ہیں، یہ دلوں کے سودے. بس ہمیں بڑی مہربانی ہے، آپ نے مولا سلامت رکھے. یہ دلوں کے سودے ہیں. دعوت دی. اچھا اب رسول اللہ نے جب نماز پڑھی ظہر کی تو مسجد نبوی فل تھی. مولا علی کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے خود گنے 1300 صحابی تھے مسجد میں. رسول نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہا میرے صحابیوں، جابر نے آج میری دعوت کی ہے، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو ساتھ چلے. تم میں سے کوئی جانا چاہے. بالکل صحیح. ان سے ٹکر کا پوچھ لیا
سب نے کہا یا رسول سرکار ہم حاضر آخر میں تو آدھی سرکار ہم سب چلیں گے. سارا مدینہ 1300 صحابی رسول کے ساتھ آگے آگے رسول ساتھ علی صحابہ کرام ساتھ جا رہے ہیں. جابر نے گھر کا دروازہ کھولا. جابر نے گھر کا دروازہ کھولا, پریشان دروازہ بند کیا, زوجہ کو کہا زوجہ غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کب میں نے تو رسول اور علی کو بلایا تھا. میں نے تو رسول اور علی کو بلایا تھا, یہ تو سارا مدینہ آ رہا ہے. کہ زوجہ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا پریشان کیوں نہ ہو, اتنا سا سالن ہے. اس نے کہا ایک بات بتا, تو نے کس کو دعوت دی تھی؟ تم نے کس کو دعوت دی تھی؟ کہا رسول اور علی کو. کہا ان کو کون لا رہا ہے؟ کہا ان کو کون لا رہا ہے؟ کہا رسول. کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنی دعوت کا خیال رکھ, وہ اپنی دعوت. کیا کہنا ہے ان کو پریشان ہوتا ہے. رسول گھر میں جابر پریشان, کہا وہ برتن لا. برتن لے گیا. رسول نے سر پوش ہٹایا, ڈھکن ہٹایا, اس میں اپنی لعاب ڈالی. میں نے ایک جگہ کو لے کر جانا ہے, اگر میں نے کو بیچ میں چھوڑ دیا نا, میں تڑپتا رہوں. تو میں تڑپنا نہیں چاہتا, کوئی بولے نہ بولے جواب ضرور دوں گا. سر پوش ہٹایا, لعاب ڈالا. لعاب آپ ویسے کسی کے کھانے میں لعاب ڈال دینا, چاہے جتنا بڑا سے بڑا ملا کفر کے فتوے لگ جائیں گے. کیوں نہ جب تمہاری لعاب رسول کی لعاب جیسی نہیں. مقابلہ کرنا ہے, سر پوچھ ہٹایا, لعاب ڈالا. کہا جابر بے فکر ہو کے ان کے کھلاؤ. اچھا عرب کے یہ لوگ تھے, یہ اونٹ کا پورا پورا ران کھا جاتے ہیں. سب نے کھایا, بار بار کھایا, سب نے کھایا اور بار بار کھایا. جب سب نے کھا لیا, سب چلے گئے. رسول نے کہا لاؤ مجھے دو. رسول نے بھی کھایا. جب رسول نے کھا لیا, رسول نے کہا جابر آج تم نے کائنات کے نبی کی دعوت کی, تم نے ہمیں کچھ دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تمہیں کچھ دیے بغیر چلے جائیں؟ ہم آپ کو کچھ دیے بغیر چلے جائیں؟ کہا سکتا بس ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں, اپنی زوجہ سے کہنا کہ اس برتن پہ سے سرپوش اس کا ڈھکن مت ہٹانا, اور خود بھی کھاؤ اور ہمسایوں کو بھی کھلاؤ. جابر کہتا ہے میری زوجہ ذم میں 5 مرتبہ اس میں سے سالن نکال دی, خود بھی کھاتی, ہمسایوں کو بھی کھلاتی. ہفتے گزرے, مہینے گزرے. جب کچھ مہینے گزر گئے نا, تو جابر ایک مرتبہ آیا مسجد نبوی میں, رسول خطبہ دے رہے تھے. جیسے ہی جابر آیا تو رسول مسکرا کہتے جابر اگر تیری بیوی تجسس نہ کرتی نا, تیری بیوی لالچ نہ کرتی نا, اس نے لالچ کی, اس نے تجسس کیا, اس نے کہا ڈھکن اٹھا کر دیکھوں اندر سالن کتنا ہے, تو ایک پلیٹ کا سالن تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہوگی. کہ سرکار نے فرمایا اگر تیری بیوی تجسس نہ کرتی تو قیامت تک آدم کی مخلوق کھانا کھاتی. یہ ہے رسول کے دعاب کا اثر. آپ جملہ سنیے گا, لوگ کہتے ہیں یہ جو علی کی آنکھ تھی نا, یہ عام آنکھ نہیں, یہ عین اللہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں عاشوں میں چشم ہو گیا تھا. اچھا میں نے بھی کئی دفعہ سنا, پڑھا, لیکن پڑھتے رہتے عقیدے کو
ٹکر لگتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جواب نہیں تھا، علم کی کمی، عقیدے کی کمی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑا سکتا ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے ایک عالم کی کتاب پڑھی نا، انہوں نے کہا خبردار علی کی آنکھ عین اللہ ہے، یہ اللہ کی آنکھ ہے، کبھی عین اللہ کو شعبہ چشم نہیں ہو سکتا تھا۔ کہاں پہ ہوا کیا تھا؟ یہ جو آنکھیں سرخ ہوئی تھی یہ اشوک نہیں تو کیا تھا؟ کہا خبردار یہ اشوک نہیں تھا، فرد غیرت سے فرد غیرت سے علی نے جب دیکھا نا کہ یہودنی عورتیں کھڑکیاں کھول کھول کر رسول کے لشکر کا مذاق اڑاتی ہیں تو فرد غیرت سے علی کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، علی کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور رسول نے لگایا لعاب اور علی کو مل گئی شفا۔ اور خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے توجہ تھک تو نہیں کہیں خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَرَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں نے اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا رکھی ہے، تو کیا آپ کی سمجھ نہیں آئی؟ قرآن مومن کے لیے شفا، رسول کا لعاب امیر المومنین کے لیے شفا۔ کیا کہنے اگر آپ تھک نہیں گئے تو ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ بالکل آخری بات توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ لعاب رسول ہے نا، کیونکہ جو میرا آخری جملہ ہے میں چاہتا ہوں میرا ضائع نہ ہو، صرف اسی کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں۔ 5 سے 6 منٹ مسائل ہیں، جملہ غور سے سنیں۔ رسول اور علی ایک جگہ سے جا رہے ہیں، ساتھ کچھ صحابہ اکرام، ایک باغ سے گزر ہوا، اس باغ کی مالکن تھی ایک یہودی عورت۔ جیسے اس باغ سے گزر ہوا نا تو باغ میں ایک بوڑھا شخص کام کر رہا تھا، نام تھا اس کا سلمان۔ نام تھا اس کا کیا نام تھا اس کا؟ سلمان۔ سلمان نے جیسے ہی دیکھا نا کہ رسول اور علی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو بچپن سے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ بچپن سے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ فوراً ہی سلمان نے باغ میں کام کرتے ہوئے کام کو چھوڑا اور بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر سلام کیا، کہا آپ اپنا تعارف کروائے، کہا نام محمد، میں محمد ہوں۔ سرکار نے فرمایا انا علی، میں علی ہوں۔ جیسے کہا نا نام محمد، کہا نا انا علی، تو سلمان نے فوراً پڑھا اشہد انک محمد رسول اللہ، اشہد انک محمد رسول اللہ۔ معلوم ہوا کسی کو ایمان دلانا ہو، ایمان والا آدمی ہو دیکھ کر مان جاتا ہے۔ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اور پتہ ہے اگلا جملہ کیا کہا؟ اگلا جملہ کہا ھذا علی ولی اللہ۔ بچپن سے دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا آپ کو بھی، آپ کی وسیع کو بھی، آپ کو دیکھا ایمان لے آیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس باغ میں کام کرتا ہوں، میں نے اپنی مالکن سے اجازت لی ہوئی ہے، اگر کوئی میرا مہمان آئے تو میں اسے کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے باغ میں تشریف لائے، میں آپ کو اچھی سی کھجوریں پیش کروں گا۔ رسول نے دعوت قبول کر لی۔ یہ اپنوں کی دعوت بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔
تاریخ میں 500 کھجوریں ایک تاش میں رکھی اور پیش کی. سرکار نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں. کہا اچھا. سلمان نے یہ کھجوریں صحابہ کو دے دی. سلمان اور کھجوریں توڑ کے لایا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ. یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ. ہدیہ دیا. نبی نے بھی کھایا, علی نے بھی کھایا. جب کھا لیا صحابہ کرام نے بھی کھا لیا. کاشت خالی ہو گیا 500 کا 500 کھا لیا. جب کھا لیا رسول نے سلمان کو بلایا. وہی جملہ جو جابر کو کہا تھا, سلمان تم نے ہمیں ہدیے میں کچھ دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تمہیں دیے بغیر چلے جائیں؟ ہم تمہیں کچھ دیے بغیر چلے جائیں. کہا بے شک دیجئے. کہا ہم تمہیں ہدیہ یہ دیتے ہیں کہ غلامی سے آزادی. غلامی سے آزادی. سلمان کا چہرہ اتر گیا. آپ نے داد پر محبت, سلمان کا چہرہ اتر گیا. نبی نے پوچھا چہرہ کیوں اترا؟ کہا سرکار میں آزاد نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا میری شرطیں ہیں نا وہ بڑی سخت ہیں. کہا اچھا مالکن کو بلا. مالکن آئی. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں نے سنا ہے تم مسلمانوں کے نبی ہو. کہا میں نے سنا ہے تم مسلمانوں کے نبی ہو. کہا بے شک میں نبی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا غلام آزاد کروانا ہے, قیمت بتاؤ. جب اپنے مل جائے گا تو قیمتیں نہیں دیکھا کرتے. کہا قیمت بتاؤ. تو آگے سے مسلمان کہتی ہے سرکار اس کی قیمت ادا ہی نہیں ہو سکتی. صحابہ پریشانی ہو کیا رہا ہے؟ سر نبی نے کہا قیمت بتاؤ. لیکن شرطیں بڑی سخت ہے. یہودی نے اپنے نوکر کو کہا, نوکر وہ شرط والا پرچہ لے کر آ گیا. کہا سرکار یہ پرچہ پڑھا, شرط اس پر لکھی ہوئی ہے. سلمان چپ کر کے کھڑا ہے. صحابہ پریشان ہے. رسول نے پرچہ لیا. پرچے پر شرط لکھی ہوئی تھی جب تک یہ شخص سلمان یہاں پر یہ بیج لگائے گا, یہ بیج بڑے ہوں گے, یہ جب تک یہ درخت پھل نہیں دیتے سلمان آزاد نہیں ہو سکتا. سلمان آزاد نہیں ہو سکتا. کہا یہ شرط ہے. نبی نے دیکھا کہا بس اتنی سی شرط ہے. بس اتنی سی شرط. کہا یہ اتنی سی شرط ہے. کہا سلمان پریشان مت ہو, چہرہ غمزدہ مت کرو, چہرے پر مسکراہٹ لاؤ, اب یہ آزاد کیے دیتے ہیں. صحابہ کو کہا جتنی کھجوریں کھائی تھی نا ساری گٹھلیاں اکٹھی کرو. سرکار نے کہا یا علی, کچی سرکار, کہا میں ایک ایک گٹھلی پر لعاب لگاؤں گا. میں ایک ایک گٹھلی پر لعاب لگاؤں گا. میں زمین میں بوتا جاؤں گا, آپ پانی دیتے رہنا. بس سامعین گرامی قدر میں جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. نبی لعاب لگاتے تھے, گٹھلی کو زمین میں دباتے تھے, علی پانی دیتے تھے. ابھی علی اگلی گٹھلی تک پیچھے نہیں پہنچتے تھے جب پچھلی گٹھلی درخت میں پڑ کر پھل دے رہی ہو. یہیں پر لانا تھا آپ کو, یہیں پر لانا تھا آپ کو. تو یہ ہے نبی کے لعاب کا اثر. یہ ہے نبی. بڑے واقعات تاریخ میں تو واقعات بڑے پڑھے, مجھ سے پڑھے لکھے لوگ بہتر جانتے ہیں. یہ ہے نبی کے لعاب کا اثر. کہ ابھی لعاب لگایا, علی نے پانی دیا, اگلی گٹھلی تک پہنچے نہیں تھے کہ پچھلا درخت بن کر پھل دے رہا تھا. یہ ہے نبی کے لعاب کا اثر. یہ ہے نبی کے لعاب کی طاقت. اب مجھے سمجھ نہیں آتی. علی آئے کعبے میں, علی آئے کعبے میں,
علی نے زبان چوسی ایک مرتبہ. یا علی میں سب کو ساتھ لے کر جاؤں. علی نے زبان چوسی ایک مرتبہ. سلونی کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا کیونکہ وہ رسول کے لعاب کا اثر بول رہا تھا علی میں. ابھی علی تو بولا نہیں تھا. ابھی علی خود نہیں بولا تھا. ابھی رسول کے لعاب کا اثر بلوا رہا تھا کہ دنیا مسیحی علی کو خدا مان بیٹھا. اب آگے چلیے. امام حسین ہے دنیا میں. کہا بیٹی جب تک میں نہ ہوں حسین کو کچھ دینا نہیں. حسین کو کچھ دینا نہیں. روایت میں ہے 3 دن بعد آئے کچھ نہیں دیا. اچھا 3 دن والی روایت نہیں مانتے. روایت میں جب حسین آئے کہا کچھ نہیں دینا میں اسے دوں گا. آئے آتے ہی نا رسول نے حسین کو ہاتھوں میں لیا آخری جملے اور زبان چسوائی. علی کو چسوائی تھی ایک بار, حسن کو چسوائی ایک بار, حسین کو چسوائی ایک بار. جب زبان چسوا لی نا تو اتنی زبان چسوائی کہ جیسے بچہ 8 پہر میں دودھ پی کر سیر ہو جاتا ہے. کہا بیٹا میں نے اتنی غذا دے دی ہے کہ کل تک حسین کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی, اور کل بھی سے کھانے کو کچھ نہ دینا نہ پینے کو. میں آؤں گا اپنی زبان چسواؤں گا. 2 دن آئے 3 دن آئے. آنسوؤں کو روکنا ہے, جملہ سننا ہے, پھر میں مسائل پڑھوں گا. 3 دن آئے, 4 دن آئے, 5 دن آئے, 7 دن آئے. علی کو چسوائی 1 دن, حسین کو چسوائی 720 دن. علی کو چسوائی 1 دن, حسین کو چسوائی لگاتار 2 سال. جس نے 1 دن چوسی وہ سلونی کے دعوے کرتا تھا, اور جس نے چوسی 2 سال وہ کیا دعوے کرے گا. اس لیے جب حسین کون میں بیٹھے ہوئے تھے ایک راہب آیا, اس نے کہا بچہ چاہیے. رسول نے کہا تیری قسمت میں بچہ نہیں. حسین نے کہا میں دیتا ہوں. رسول نے کہا بچہ نہیں. حسین نے کہا دے دیتا ہوں. رسول نے کہا بچہ نہیں. حسین نے کہا ساتھ دیتا ہوں. وہ حسین نہیں بولا تھا, یا میں رسول کی تاثیر بول. ماشاءاللہ. حسین نہیں بول رہا تھا, لعاب رسول کی تاثیر بول رہی تھی. سینکڑوں کے سائے میں کھڑا ہے میرا حسین. ہزاروں سینکڑوں تیگوں کے سائے میں کھڑا ہے میرا حسین, جبکہ لفظ کن پر اس کو اختیار. واہ قبلہ یہ تھا رسول کے لعاب کا اثر کہ حسین نے یہ کہہ دیا. اگر حسین کا خون بولتا, اگر حسین کا خون بولتا تو کہیں جھولی میں آدم کو گرا دیتا, کہیں جھولی میں نوح کو گرا دیتا, کہیں جھولی میں موسیٰ کو گرا دیتا. بس سامنے گرامی قدر بڑی مہربانی مل کر برتر سلوان پڑھیے. بڑا دل کرتا ہے کچھ چیزیں بتانے کو, میں یہیں سے آگے کچھ بتانا چاہتا لیکن نہیں. بس پھر صحیح زندگی بخیر. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاثیر کا یہ اثر ہے, خون کا کیا اثر ہوگا. حسین کبھی خود نہیں بولے, رسول کے لعاب کی تاثیر بولی. حسین کب بولے گا قبلہ یاد رکھے گا. یہ ابھی تو ہستیاں اپنے اصل میں آئی ہی نہیں. یہ اگر آج دنیا برداشت نہ کر سکے یہ اس وقت آئے گی جب 12واں آئے گا. اس وقت آئے گی جب 12واں آئے گا. بس سامنے گرامی قدر رسول سمجھ نہ سکے, اس لیے تو دنیا دشمن بنی. وہ کہتے تھے کہ علی کے بچوں کو کیوں زبان چسوائی, ہمارے بچوں کو کیوں نہیں. یہ حسنین کو کاندھوں پر اٹھایا, ہمارے بچوں کو کیوں نہیں اٹھایا. اس لیے تو دنیا دشمن بن گئی. علی مدینے میں گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے, پریشان کے عالم میں. سامنے گرامی علی کھڑے تھے, سیم کچھ عرصے بعد اسی حالت میں اسی جگہ پر حسین کھڑے ہوئے. علی پریشان تھے,
یہ سوچ سوچ کر کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، اور حسین کچھ اور سوچ کر پریشان ہے۔ حسین اسی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے، گہری نیند میں، گہری سوچ میں کھڑے ہوئے تھے کہ شہزادی زینب آئی، آگے کہا بھیا حسین کیا سوچتے ہیں؟ حسین رو کر کہتے ہیں بہن زینب 3 محاذ ہیں، شام، کربلا، کوفہ۔ سوچتا یہ ہوں اکیلا علی کا بیٹا کہاں کہاں لڑے گا۔ بہن زینب سوچتا یہ ہوں اکیلا علی کا بیٹا 3 محاذوں پر کہاں کہاں لڑے گا، کربلا لڑوں، شام لڑوں یا کوفے لڑوں۔ حضرت حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ نا قرآن روتا ہوا حسین کے دروازے پر آیا اور آ کر دستک دے کر کہتا تھا اے حسین میری زبر خطرے میں ہے۔ حسین نے روکا کہ قرآن پریشان نہ ہو، میں عباس کے پاس ہوں گا۔ قرآن نے روکا کہ حسین میری زیر خطرے میں ہے۔ حسین نے روکا کہ قرآن گھبرا نہیں، میں زیر خنجر سار دوں گا۔ قرآن روک، حضرت حسن زیدی صاحب چکے ہیں، وہ کہتے تھے قرآن نے رو کر کہا میرا غلاف خطرے میں ہے۔ حسین نے رو کر کہا گھبرا مت، میں زینب کی چادر دوں گا، میں زینب کی چادر دوں گا، میں عباس کے پاس دوں گا، میں زیر خنجر سر دوں گا، میں تیری زبریں بھی بچاؤں گا، میں تیری زیریں بھی بچاؤں گا، میں تیرا غلاف بھی بچاؤں گا۔ بس سامنے اکرامی کا حسین نے کہا نا 3 محاذ ہے، کربلا، شام اور کوفہ۔ یا زینب رو کے کہتی ہے حسین کربلا تو سنبھال، شام میں زینب سنبھالوں گی، کوفہ مسلم کے حوالے کر دے، کوفہ مسلم کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کربلا میں حسین بھی تنہا رہ گیا تھا، کوفے میں مسلم بھی تنہا رہ گیا تھا۔ بس لمبی مسائل نہیں پڑھنے میں تھک چکا ہوں۔ بس سامنے اکرامی قدر رات کا وقت، مسلم تھکا ہوا، سر پر خاک پڑی ہوئی، ابا کا دامن کھلا ہوا، پاؤں میں جوتی نہیں، کبھی ایک گلی کے کونے میں بیٹھتا ہے، کبھی گلی کے دوسرے کونے میں بیٹھتا ہے، کبھی گلی کے تیسرے کونے میں بیٹھتا ہے۔ مسلم کو کہیں پناہ نہیں ملتی، فاطمہ کے لال کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ آخر تھک ہار کے نا مسلم ایک گھر کے دروازے کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے یوں بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے اس گھر کے آگے بیٹھتا ہے نا، یا گھر کی مالکہ اس نیت سے اٹھتی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کروں، آدھی رات کا وقت ہے، کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، یا وہ مزدور اٹھتی ہے گھر کا دروازہ بند کرنے کی نیت سے، تو دیکھتی ہے کہ اجنبی شخص گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یا وہ مزدور پوچھتی ہے اجنبی تو کون ہے؟ مسلم رو کے کہتا ہے میں مسافر ہوں۔ مسلم رو کے کہتا ہے میں مسافر ہوں، یا وہ مزدور کہتی ہے تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہو گئے، جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم رو کے کہتا ہے بی میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ یا مزدور کہتی ہے اگر تیرا کوئی گھر نہیں نا، لیکن تو میرے گھر کے آگے سے اٹھ جا، حالات بڑے خراب ہیں، کہیں تیری وجہ سے میں مصیبت میں نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے دروازہ بند کیا۔ یا مسلم اپنی جگہ سے اٹھے، جب مسلم اپنی جگہ سے اٹھے نا، مسلم نے اٹھتے ہی آہستہ سے کہا یا علی مدد۔ مسلم نے جب کہا نا یا علی مدد، جیسے یا علی مدد کہا نا، وہ مزدور دوڑتی ہوئی آئی، گھر کا دروازہ کھولا اور جاتے ہوئے مسلم کو رو کر کہا اجنبی بات سن۔ مسلم واپس آئے، کہا یہ بتا ابھی تو نے اٹھتے ہوئے کس کا نام لیا ہے؟ ابھی تو نے اٹھتے ہوئے کس کا نام لیا ہے؟ مسلم آہستہ سے رو کے کہتا ہے بی ماں نے اپنے مرشد آقا کا نام لیا ہے۔ کہا تیرا آقا کون ہے؟ کہا میرا آقا علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا مجھ غریب کو مسلم کہتے ہیں۔ جب کہا مجھ غریب کو مسلم کہتے ہیں، وہ مزدور رو پڑی، سر سے چادر کو اتارا، مسلم کے قدموں میں رکھ کر کہتی ہے مسلم تکلیف میری شکایت مت کرنا، میں تجھے پہچانی نہیں، آپ مسلم میرے گھر میں آ، وہ یہ گھر بھی تیرا، وہ میں مزدور بھی تیری۔ بس ازدارو وہ مزدور مسلم کو لے کر گھر میں آئی۔ 3 دن مسلم اس گھر میں رہے، دشمنوں کو خبر پہنچی
मुस्लिम ने मस्तूर का घर छोड़ा, कूफे की गलियों में अली का शहर लड़ा और बहुत लड़ा। 18,000 का लश्कर अकेला मुस्लिम चारों तरफ से हमले करते थे। मुस्लिम कभी उधर वार करता, कभी उधर वार करता, कभी उधर वार करता। ये यजीदी फौज में ऐलान हो गया कि तुमसे अकेला मुस्लिम नहीं पकड़ा जाता। उन्होंने कहा ये अली का लाल है, ये ऐसे नहीं मारा जाएगा, कोई तरकीब लगाओ, ये तब भी मारा जाएगा। उन्होंने एक खंदक खोदी, उस खंदक के ऊपर घास फूस को रख दिया और धोखे से मुस्लिम को खंदक में धिक्का दिया। या अली का लाल उस खंदक में गिरा, मुस्लिम को उस खंदक में गिरना था। कोई ऊपर से देर से मारता है, कोई ऊपर से पत्थर फेंकता है, कोई मेरे पानी फेंकता है। जिसे कुछ न मिला वो कूफे की गरज रेत उठा और मुस्लिम पर फेंकता है। बस मुस्लिम पकड़ा गया, मुस्लिम असीर हो गया। अब मुस्लिम की हालत क्या है? मुस्लिम के गले में तो हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भेड़िया। इस हालत में मुस्लिम को कैद करके दरबार में लाया गया। जब मुस्लिम को दरबार में लाया गया ना, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भेड़िया, गले में तो मुस्लिम को दरबार लाया गया ना, तो दरबार पर एक सिपाही खड़ा था जिसके हाथ में नेजा था। उसने जब मुस्लिम को आके देखा ना कि मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, ठीक उसी जगह पर वो सिपाही खड़ा हुआ था। ठीक 1 महीने बाद उसी जगह से सज्जाद गुजरी। जहां से मुस्लिम गुजरा था ना, ठीक उसी जगह से 1 महीने बाद सज्जाद गुजरे। जब सज्जाद गुजरे ना, उसने देखा कि सज्जाद का चेहरा उतरा हुआ है, सज्जाद की आंखें झुकी हुई है। या वो फौजी, वो सिपाही आगे बढ़कर कहता है, ऐ सज्जाद आप तो इमाम है, मुस्लिम तो इमाम नहीं था। ऐ सज्जाद मैं देखता हूँ जब मुस्लिम दरबार में आया था, मुस्लिम का सर तना हुआ था, सीना तना हुआ था, आंखों से खून बहता था, किसी को फुदकारता था, किसी को फुदकारता था, किसी को कहता था हट जाओ, किसी को कहता था प्रवास मत करो। लेकिन आए सज्जाद मैं देखता हूँ वो तो इमाम नहीं था, आप तो इमाम है। उसका सर बना हुआ था, आपका सर क्यों झुका हुआ है? ये सज्जाद रोज कहते हैं, ऐ सिपाही तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम जब दरबार में आया था ना, वो अकेला था। वो दरबार में आया, मैं अकेला नहीं, वो मेरे साथ अली की बेटी, हुसैन की बेटियां, 70 मजदूर मेरे साथ। अब मैं कैसे सर उठाकर मातम करते हैं, मातम करते हैं। मुस्लिम उस लईन के दरबार में खड़े हुए, या लईन पूछता है, मुस्लिम तेरा अमीर कौन है? मुस्लिम तेरा अमीर कौन है? या मुस्लिम उसकी आंखों में आगे डाल कहता है, अल्लाह तुझ पर लानत करे, मेरा अमीर तो मदीने में बैठा हुआ है। जब कहा मेरा अमीर मदीने में बैठा हुआ है, उस वक्त हुसैन अब्बास के साथ बैठे हुए थे। जैसे मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर मदीने में बैठा हुआ है, हुसैन सारे कतार होने लगे। हुसैन अपनी जगह से उठकर कूफे की तरफ रुक करके कहते हैं, आ मुस्लिम तुझ पर हुसैन का सलाम हो, तूने असीरी की हालत में हुसैन को अमीर कहा। हल जज़ाउ एहसान वइल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने बड़े दरबार में मुझे अमीर कहा, मैं उससे वादा करता हूँ कयामत तक लोग मुझे गरीब कहेंगे, तुझे अमीर कहेंगे। बस हज़ारों, कयामत तक लोग तुझे अमीर कहेंगे, मुझे गरीब कहेंगे। बस हज़ारों, मुस्लिम को हथकड़ियां लगाकर दारुल अमारा की छत पर लाया गया। जब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर लाया गया ना, हुसैन मदीने में बैठे हुए थे। हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया, हुसैन की आंखों में सुर्खी आ गई। जब दारुल अमारा में मुस्लिम को बुलंद किया